بادلوں کے قافلے پانی سے بھرے ہوئے چلتے رہتے ہیں، ہوائیں چلاتی رہتی ہے، جہاں وہ چاہتا ہے تم پر ابر کرم برساتا ہے، تمہاری مردہ زمینوں کو زندگی عطا کرتا ہے، پھر اس سے تمہارے لیے باغات پیدا ہوتے ہیں، تمہارے رزق کا سامان مہیا ہوتا ہے۔ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا۔ لیکن نمک حرام ہو تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ نمک حرام ہو بھی عبد المجید کہہ رہا ہے، پیغمبر نے یہ نہیں کہا، پیغمبر نے تو بس اتنا ہی کہا مالکم، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تمہارے دل میں اس کی عزت اور اس کا وقار نہیں آتا؟ ڈرنے پر آتے ہو تو اپنے جیسوں سے ڈرتے ہو جو تمہاری طرح کے انسان ہیں، کھانے کو نہ ملے تو بھوک سے مرتے ہیں، وہی کھانا بگڑ جائے تو بیماری سے مرتے ہیں، ڈرنے پہ آتے ہو تو ان سے ڈرتے ہو، اور اگر نہیں ڈرتے ہو تو خالق کائنات سے نہیں ڈرتے ہو۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کس نے ہفتہ آسمان بنائے؟ آسمانوں کا خالق کون؟ کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، پھر آسمان کے دامن میں چاند کو ٹھنڈی روشنی عطا کی اور سورج کو حرارت عطا فرمائی، وہ تمہیں ٹھنڈی روشنی سے اور سورج تمہیں گرم روشنی سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ کیوں سمجھ میں نہیں آتا تمہارے؟ اس کا بیٹا جب ہلاکت کے کنارے پہ پہنچا تو سیدنا نوح نے عرض کیا، نادا نوح ربہ قال ربی ان ابنی من اہلی، عرض کیا یا اللہ یہ تو میری نہیں مانتا، تجھ سے درخواست کرتا ہوں، میرا بیٹا ہے، میری اہل میں سے ہے، اسے بچا لے۔ اللہ کی طرف سے نقد جواب آیا، انہو لیس من اہلی، بیٹا تو ہے تیرا لیکن تیری اہل میں سے نہیں۔ پیغمبر کی اولاد خون سے نہیں چلتی، عقیدے سے چلتی، عمل سے چلتی ہے۔ یہ تو حیوانی سلسلہ ہے۔